بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے آپ کو پہلی وحی جو حضور اقدس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی وہاں پر درس کا اختتام ہوا تھا. پہلی وحی آپ کو یاد ہوگی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اے رسول اپنے رب کے نام سے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے. پڑھو کہ تمہارا رب بےحد مہربان ہے، جس نے انسان کو قلم سے وہ سب کچھ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ پہلے الفاظ ہیں خدا تبارک تعالیٰ کے. آخری وحی انسانیت کی خوش قسمتی کی پہلا دن تھا، وہ جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب کیا حضور اقدس علیہ السلام کے ذریعے. اور اس میں جو چیز قابل غور ہے، مختصر لفظوں میں، حالانکہ ہم ایک بیانی انداز میں کہہ رہے ہیں ان باتوں کو، لیکن کہیں کہیں کچھ چیزیں قابل غور آ جاتی ہیں، تو ان پوائنٹس کی طرف ایک ایک دو منٹ اگر خرچ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. کہ پہلی وحی میں مطلب یہ کہ وحی کیا چیز ہے، رسالت کیا چیز ہے، جدید ذہن کو سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے. رسول کی ضرورت کیا ہے، وحی کی ضرورت کیا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ پہلے ان چیزوں پہ ہم سوچ لیں. جدید ذہن وحی کو نہیں سمجھ پاتا. نیا ذہن کہ وحی کیا شے ہے. اللہ کی آواز کسی انسان تک اس طرح کہ صرف وہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا اس کے علاوہ، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی آواز سنتا ہوں لیکن کسی کو سنائی نہیں دیتی. اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اس دور میں جو آج کا ذہن سمجھ لے کیا ہو سکتی ہے، اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے تو ضرورت ثابت ہونی چاہیے کہ واقعی اس کی کوئی ضرورت بھی ہے، اور پھر اگر ضرورت ہے تو کیا اس کا کوئی امکان بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو ضرورت تو صاف ہے. اللہ رب العالمین ہے، وہ پروردگار کائنات ہے، وہ ہمارے جسمانی ضروریات کا انتظام فرماتا ہے، وہ ہمارے لیے بارشیں برساتا ہے، وہ ہمارے لیے ہوائیں چلاتا ہے، وہ ہماری زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرتا ہے. ہماری روح بھی کچھ ضرورتیں رکھتی ہے اپنے لیے. وہ سچ اور جھوٹ کو جاننا چاہتی ہے، وہ خیر و شر اس کو بتانا ضروری ہے. تو ہمارے جسم کو پالنے کے لیے جس مہربان خدا نے پروردگاری کا یہ سسٹم قائم کیا ہے کہ وہ بارشیں برساتا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہماری روح کی تسکین کے لیے اور اس کی ضروریات کے لیے بھی اس نے کوئی انتظام ضرور فرمایا ہوگا. اس کی ربوبیت ظاہر ہے. اب یہ بارش برستی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ دھاڑ سے پانی گر جائے، بلکہ بادل آتے ہیں، برستے ہیں، ایک ایک بوند کر کے پودے کی جڑ میں جاتے ہیں، ہر پودے تک خود پہنچتے ہیں، ایک ایک شگوفے کو سیراب کرتے ہیں، وہ پھل اور پھول کی شکل میں بنتا ہے. یہ اس کی رب العالمین کا ثبوت ہے. تو وہ مہربان خدا جس کی پروردگاری ہر شے سے ظاہر ہے کہ اس نے ہماری روح کے لیے، ہمیں صحیح راستہ بتانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے. ہر شخص کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے جواب الگ الگ ہیں. ہندو دھرم کے ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ خدا خود آ جاتا ہے. عیسائیوں کا اس کا جواب یہ ہے کہ خدا اپنے بیٹے کی شکل میں آ جاتا ہے، یعنی بیٹا جو ہے وہ خدا اس میں حلول کر جاتا ہے، یا خدا کی طاقتیں اس میں آ گئیں جناب عیسیٰ علیہ السلام میں، اور اس طرح انہوں نے آ کر ہمیں ہدایت دی. خدا خود آیا، مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا، اپنے بیٹے کی شکل، خود ہی وہ باپ بھی تھا، خود ہی اپنا بیٹا بھی تھا. یہ عیسائیوں کا جواب ہے. ظاہر ہے کوئی معقول جواب نہیں، آپ کا دل اس جواب کو تسلیم نہیں کر سکتا. ہندوؤں کا جواب یہ ہے
کہ خدا جب جب دھرم سنکٹ میں پڑتا ہے تو خدا خود پرکٹ ہوتا ہے، اپنا آپ آتا ہے کسی بھی انسانی روپ میں. جیسے رام ہیں وہ کرشن یا وہ اوتار ہیں، رامائن کو اوتار بتاتی ہے وشنو کا، یا یہ کرشن ہیں، گیتا جو ہے ان کو بتاتی ہے کہ وہ اوتار ہیں وشنو کے. ظاہر ہے کہ نظریہ بھی کوئی دل تسلیم نہیں کر سکتا کہ انسان بن کے آئے خدا، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، تمام مجبوریاں اس کے اوپر آئیں جو بھی انسانوں کے ساتھ لاحق ہیں. اور پھر یہ کہ اگر کوئی میسج دینا ہوتا ہے کسی کو، آپ کو بھی اگر کوئی میسج دینا ہوتا ہے، کسی کو خط بھیجنا ہے آپ کو بمبئی، تو آپ خود نہیں جاتے بمبئی. یہ کوئی معقولیت نہیں ہے کہ خط بھیجنا ہے آپ تو خود بمبئی جائیں اس کو لے کے، اپنے آپ نہیں جاتے. یہاں پر ایک میسنجر کو آپ تلاش کرتے ہیں، آپ اس کو ڈاک کے حوالے کرتے ہیں، فیکس کرتے ہیں، ای میل کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ایک میڈیٹر ڈھونڈتے ہیں، آپ خود نہیں جاتے. تو اللہ رب العالمین کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا میسج بھیجنے کے لیے وہ خود آئے دنیا میں؟ یہاں بھی ایک میڈیٹر ہونا چاہیے، ایک میسنجر ہونا چاہیے. تو اسلام یہاں پر اس لیے رسالت کی بات کرتا ہے کہ کچھ انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی آواز کو حاصل کر کے دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں. وہی اللہ کی اسی آواز کو کہا جاتا ہے. رسول اس آواز کو جذب کرتا ہے، لیتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، رسول اس کو کہتے ہیں. تو یہ تو ضرورت ہوئی رسول ہونے کی، لیکن کیا اس کا امکان ہے؟ آج کے دور چونکہ آج کل مشاہدے کا دور مانا جاتا ہے، ہر چیز کو جو ہے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے مانیں گے ہم، ایکسپیریمنٹل ایج ہے، دیکھ کے مانیں گے، مشاہدہ کر کے، تجزیہ کر کے، لیبارٹری میں لے جا کے مانیں گے. ایسا کچھ چونکہ دکھائی نہیں دیتا، کوئی آواز ہمارا کوئی ریڈیو سیٹ یا کوئی ہمارا ٹی وی سیٹ اس آواز کو وہی کی کیچ نہیں کر سکتا. اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ایسی کوئی آواز خدا کی شاید نہیں ہوتی جس کو کوئی بندہ، کوئی انسان قبول کر سکے اور دوسروں تک پہنچا سکے. لیکن ظاہر ہے کہ قطعاً ایک غیر سائنٹیفک بات ہے. اس دنیا میں جانے کتنی آوازیں ایسی ہیں جس کو انسان نہیں سنتا. اب مثلا کاسمک ریز جو کائناتی شعاعیں ہیں آپس میں ٹکراتی ہیں، آپ کے کان ان کو نہیں سن سکتے، لیکن آپ آلات کی مدد سے ان کو سن سکتے ہیں. ان میں آواز ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے. اب ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں، ایسے آلات کہ ہم ایک مکھی اڑتی ہے اگر سینکڑوں میل دور تو ہم اس کے پروں کی بھربھراہٹ بھی سن سکتے ہیں، حالانکہ ہم سادے کانوں سے نہیں سن سکتے. اگر کوئی چیز ہم کو سنائی نہیں دے رہی ہے تو اس کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ موجود ہے نہیں وہ چیز. بہت سے جانور ایسے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. موت ہی جو ٹڈا ہوتا ہے، اس ٹڈے کو آپ کسی کھڑکی پہ رکھ دیجئے اور یہ مادہ یعنی موت جو ہوتی ہے ابھی پھڑپڑا کے سینکڑوں میل دور کوئی نر جو ہے اس کی آواز سن لے گا اور آ جائے گا اس کے پاس. یعنی ٹیلی پیتھک کی جو صلاحیت ہے بہت سے جانوروں میں ہوتی ہے. اسکاٹ ڈاگ، یہ جو تفتیشی کتے ہوتے ہیں، کہیں بھی چوری کرے، کوئی آدمی قتل کرے یا اس کی کوئی چیز بھی سنگھا دیں گے اور چھوڑ دیں گے اور ہزاروں آدمیوں کے درمیان وہ اس آدمی کو تلاش کر لے گا اسکاٹ ڈاگ. حالانکہ آپ کی ناک جو ہے اس کو نہیں تلاش کر سکتی، نہیں جان سکتی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس دنیا میں. گراس پیپر ہوتا ہے، پھڑپڑائے گا اپنے برج کو اور اس کی سینکڑوں ٹن ہوا کو ہلائے گا اور سینکڑوں میل دور کوئی بھی اس کی مادہ جو ہے اس کو سنے گی اور آ جائے گی. ہائیڈروجن بم کی ہلکی سی، ہائیڈروجن ذرے کی ہلکی سی حرکت کو محسوس کر لیتا ہے، وہ سن لیتا ہے. وہ آپ نہیں سن سکتے. تو کوئی چیز اگر آپ سن نہیں پا رہے ہیں تو یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں. اب یہاں خود انسانوں کے اندر اشتراک کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ہوتی ہے. بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات اور اپنا خیال ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرے میں. اس میں زبان الفاظ نہیں آتے بیچ میں، اسے ٹیلی پیتھی کہتے ہیں کہ الفاظ نہیں بلکہ خیال ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اسٹربل ہیں، مشہور ٹیلی پیتھ ہیں. انہوں نے 1950 میں جو ہے میونخ میں مظاہرہ کیا ریجنا ہوٹل میں اس کا، اور باقاعدہ نیو یارک ٹائمز نے شائع کیا. انہوں نے بہت سے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ایک تاش کی گڈی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ اس میں سے کوئی سی بھی آپ پتہ نکالیے، اور پتہ نکالنے کے بعد آپ سوچیے. دسمبر 1950 کا یہ واقعہ ہے، اخبارات میں موجود ہے. اور اس کے بعد کوئی بھی سوچ لیجئے. تو ایک صاحب نے سوچ لیا اور سوچنے کے بعد انہوں نے کہا میں آپ سے پوچھے بغیر آپ کے خیال کو ٹرانسفر کیے دیتا ہوں اس وقت اس نیوز کاسٹر کی طرف جو خبریں سنا رہا ہے. اور پھر انہوں نے ذرا سا غور کیا اور جو نیو یارک سے خبریں نشر ہو رہی تھیں اس نیوز کاسٹر نے خبروں کے دوران رک کر کہا حکم کا پتہ، حکم کا پتہ، حکم کا پتہ 3 بار، اور اس کے بعد آگے بڑھ گیا. یعنی انہوں نے اپنے خیال کو ٹرانسفر کر دیا سینکڑوں میل دور. یہ مظاہرہ کئی بار کئی جگہ انہوں نے کر کے دکھایا اور باقاعدہ ویانا کی عدالت میں اس کے اوپر ان کے اوپر کیس کیا گیا کہ قانون شکنی اور اس میں یعنی نشریات میں مداخلت بذریعہ ٹیلی پیتھی، یہ کیس ان کے اوپر کیا گیا. تو ٹیلی پیتھی کہتی ہے یہ ہائپنوٹک سلیپ، نیند طاری کر دیتے ہیں بہت سے لوگ، اور جو چاہتے خیال والا لیتے ہیں اور جو سے خیال چاہتے ہیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. انسانوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے.
ہم لوگ اپنی بہت سی صلاحیتوں کو جانتے نہیں ہیں. اصل میں انسان میں خود اتنی صلاحیتیں ہیں جن میں ہم بہت سی چیزوں کو جانتے نہیں ہیں. بہت سی ہیں ہمارے اندر. ہم یہ جانتے ہیں مثلا کہ ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, یہ جانتے ہیں ہم, یا ہاتھ سے چھو سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں, لیکن ہمارے اندر خدا نے کتنی طاقتیں بھر دی ہیں اس کا ہم 1% بھی نہیں جانتے. ہم اپنے آپ کو پوری طرح یوز نہیں کرتے. مثلا ہمارے اندر کاپر ہوتی ہے, لوہا ہوتا ہے انسان میں, لیکن انسان میں میگنیٹ بھی ہوتا ہے, آدمی یہ نہیں جانتا. انسان میں میگنیٹ بھی ہوتا ہے, اور یہی میگنیٹ ہے جو ہیپناٹسٹ یا مسمرزم والے استعمال کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے آدمی میں, لیکن اس کو جو لوگ یوز کر سکتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں, اس کا مظاہرہ کرتے ہیں, ہم لوگ نہیں جانتے. بہرحال ایک بات لمبی ہو جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود ہمارے دائرے اختیار میں ہیں, ہم ان کو استعمال کرنا نہیں جانتے. بہت سی صلاحیتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں, ہم ان سے واقف نہیں ہیں. تو اس دنیا میں یہ مان لینا ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مخصوص صلاحیت عطا کی ہوں کہ وہ خدا کا پیغام اخذ کر سکے. جہاں پر ٹیلی پیتھی کے تجربے ہو رہے ہیں اور جہاں پر یہ سارے کھلے کھلے مظاہرے ہو رہے ہیں, تو جدید ذہن کو وحی کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. کس طرح کی کوئی دشواری, زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ بیان اس وقت جو ہے ہمارا جو ہے صرف واقعات کو ہم بیان کر رہے ہیں. لیکن ایک موٹی سی بات آپ کی سمجھ میں کوئی آ گئی, یہ ضرورت بھی وحی کی, رسالت بھی, اور یہ کہ کس طرح ممکن ہے. دنیا میں کسی بھی نظریے کو ماننے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ایک تو تھیوری قائم کی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا آبزرویشن ہوتا ہے, اور پھر اس کا ویریفیکیشن ہوتا ہے. یعنی ایک نظریہ قائم کیا, اس کے بعد اس کو دیکھا کہ وہ ممکن بھی ہے کہ نہیں, اور اگر معلوم ہوا کہ ممکن ہے تو پھر اس کو مان لیا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے رسول ہونے کی ضرورت ہے, اس کا امکان ہے, ایسا ہوتا ہے, اور ایک واقعہ ہے. لہٰذا یہ چیز آبزرویشن نہیں بلکہ ایک ویریفیکیشن ہے, ایک منظور, ایک ثابت شدہ حقیقت ہے, اس کو مان لینا چاہیے. جب یہ ایک ضرورت ہے تو یہی حقائق کو باندھنے کا ایک طریقہ ہے. بہرحال یہ کہ پہلی وحی جو آئی ہے, میں ادھر آتا ہوں کہ پہلی وحی جو حضور اقدس کے اوپر آئی ہے اس کے پہلے لفظ پہ آپ غور کیجئے. یہ وحی ہے اقرا. پہلا لفظ ہے اقرا, یعنی خدائے کائنات انسانوں سے جس لفظ کے ساتھ, پہلے لفظ کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے وہ یہ ہے پڑھو. ایک اس ملک میں اور اس دور میں اور اس سٹیج میں جو پڑھنے لکھنے کا دور نہیں ہے, جو پین ایج کی اسٹارٹ ہے بالکل, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے علم دیا انسان کو قلم کے ذریعے. علم الانسان, علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. کتنا, پہلی بات تو کہ اس میں دیکھیے کتنا ایڈوانس جو ہے نظریہ تعلیم ہے. یہ علم کا مطلب کیا ہے, لوگ اس میں بحث کرتے ہیں کہ علم کا مطلب کیا ہے, علوم کیا ہیں. ابھی میں بمبئی گیا تھا تو یہاں پہ جو مولانا صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے علم کا ایک تصور پیش کیا تھا, لیکن میں نے بعد میں بتایا, خود یہ پہلی وحی میں نے ان کو سنائی. ان کے نزدیک علم کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو مدرسوں میں مولوی حضرات پڑھتے ہیں, باقی وہ علم ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز علم نہیں ہے. یہی علم ہے, اسی کے فضائل ہیں, اسی کو بیان کیا گیا ہے. تو میں نے اسی پہلی وحی کے حوالے سے یاد دلایا ان کو کہ ہر وہ چیز قرآن علم قرار دے رہا ہے جس کو ہم نے قلم کے ذریعے سیکھا ہے. علم الانسان, علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. ہر وہ چیز علم ہے. رسول اقدس علیہ السلام نے انصار مدینہ کو, جو اسیران بدر تھے, مشرکین مکہ کو کہا کہ ہمارے بچوں کو آپ تعلیم دیں, یہی آپ کا فدیہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کامن سینس سے مشرکین مکہ کیا مولویت کی تعلیم دے رہے تھے انصار مدینہ کو, لیکن حضور اقدس اس کو تعلیم قرار دینا ہے کہ آپ تعلیم دیں اس کو. حضور اقدس نے کسی صحابی کو گھوڑ سواری کے لیے فرمایا, کسی کو آپ نے صدر سکندری دیکھنے کے لیے بھیجا, یہ جغرافی اور سیاحت کا تھا, کسی کو نیزہ بازی کے لیے, جناب زید کو سریانی زبان سیکھنے کے لیے, گویا کسی کو آپ جو ہے ایک ٹیکنیکل تعلیم بھی دے رہے ہیں, کسی کو آپ نے یعنی اس کا منتر آپ نے کہا کہ نہیں حفصہ کو جو ہے منتر سکھاؤ, کتابت سکھاؤ, یہ سب آپ نے جو بتایا کہ لکھنا سکھاؤ. خود قرآن کریم کی کتابت کے لیے تقریباً 26 صحابہ کرام کا ادارہ کتابت قائم کیا اس ملک میں جہاں لکھنے اور کتابت کا دستور نہیں تھا. اور قرآن شریف جس میں جناب ابوبکر صدیق, جناب عمر فاروق, جناب عثمان غنی, جناب علی مرتضیٰ, جناب معاویہ بن ابی سفیان اور بہت سے تقریباً 26 کے قریب کاتبان وحی تھے, حضور نے ادارہ کتابت قائم کیا. یہ تھا حضور کا نظریہ علم. یعنی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اس کائنات کو چلائیں, وہ معلومات کلیکٹ کریں جس سے یہ کائنات چل سکے. یہی تو انسان کا مقصد حیات ہے دنیا میں. خلیفہ وعلم آدم الاسماء کلھا, فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تسبیح و تقدیس کے لیے موجود ہیں, انسان کو کیوں بنا دیا تو نے دنیا کا مالک؟ تو اللہ نے اس کو علم سکھا دیا دنیا کی ساری چیزوں کا. وعلم آدم الاسماء کلھا, علم کا لفظ پہلی بار قرآن نے وہاں بولا, تو گویا ساری دنیا کی چیزوں کا علم ہوا.
علم آدم الاسماء کلھا، جس سے کائنات کا سنچالن کر سکیں آپ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کائنات کو چلانا، اس کے دو سیکشن ہوئے، اللہ کی مرضی کیا ہے اور کائنات کیا ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے یہ بھی علم ہوا، یہ علم دین ہوا، اور جس کو آپ علم دین بولتے ہیں، اور کائنات کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اگر یہ آپ تفریق کریں گے تو ظاہر ہے کہ صحیح تصور علم نہیں ہوگا۔ تو جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اقرا، پڑھیے، پڑھو اے رسول، پڑھو تم۔ پہلا لفظ یہ ہے بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا ہے۔ علق کا لفظ بولا ہے قرآن کریم، یہ پہلی وحی میں۔ اقرا کے لفظ سے آپ کو بتا رہا ہوں اس ملک میں جو جہالت کا ملک تھا، اس میں قرآن اقرا کا لفظ کہہ رہا ہے، پہلا پڑھو، اس رب کے نام سے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو علم، علمہ بالقلم۔ حالانکہ وہ قلم اور کتاب کا دور نہیں تھا، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، قرآن کو الکتاب کہا اس دور میں، اس ملک میں جہاں لکھنے پڑھنے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دور علم و قلم میں پیدا ہوئے حضور اقدس اس اسٹیج پر جب دنیا کتاب اور لٹریچر کے دور میں آ رہی تھی، قلم کے دور میں آ رہی تھی، پہلی وحی میں قلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اب جو لفظ بولا ہے قرآن نے پہلی وحی میں، دیکھیے خلق الانسان من علق، پیدا کیا ہے اللہ نے انسان کو علق سے۔ علق کہتے ہیں عربی میں جونک کو، علوقہ، علقہ، جونک کو کہتے ہیں۔ ماں کے رحم کے اندر دوسرے ہفتے میں جو پوزیشن بنتی ہے بچے کی، اور اس کے بعد چوتھے ہفتے میں جو پوزیشن بنتی ہے، قرآن کریم نے اس کے لیے دو لفظ بولے ہیں، علق اور مضغہ، فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما۔ دو لفظ بولے، آدمی پہلے علق بنتا ہے پھر مضغہ بنتا ہے۔ اب ان الفاظ کی جو لوگ عربی کی جانکاری رکھتے ہیں ان کا تو ایمان تازہ ہو جائے گا صرف الفاظ کو سن کر ہی، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں۔ علق جو کو کہتے ہیں، اور دوسرے ہفتے میں جو ماں کے رحم میں پوزیشن بنتی ہے، آج کی جینیٹک سائنس کے ماہرین اس شیپ کو سول شیپ کہتے ہیں یا سی شیپ کہتے ہیں، یعنی سی کی سی شکل بن جاتی ہے اس کے اندر جو ہے ماں کے رحم میں سی کی سی شکل بن جاتی ہے، اس پر جو جا کر وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے تو سی کی سی شکل بن جاتی ہے۔ اس کو سول شیپ بھی کہتے ہیں، جوتے کا جیسے سول ہوتا ہے یا ہاتھی کا نال یا گھوڑے کا نال ہوتا ہے وہ شکل بن جاتی ہے۔ قرآن نے اس کی جگہ الگ کا لفظ بولا ہے، جونک کا لفظ بولا ہے۔ جونک بھی مڑ کر سی کی شکل کی یا نال کی شکل کی بن جاتی ہے، لیکن وہ ایک انارگینک عضو بنتا ہے، ایک بغیر ہڈی کا عضو بنتا ہے اس وقت جو اس کے لیے جونک کا لفظ زیادہ پرفیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں سول کے مقابلے میں جونک کا لفظ، نال کے مقابلے میں، ایک تو جونک زندہ ہوتی ہے، جوتے کا تلا زندہ نہیں ہوتا، سول زندہ نہیں ہوتا۔ ایک یہ کہ جونک جدید تحقیقات کے مطابق بھی زندگی کا پہلا آغاز ہوتا ہے، سب سے پہلا آغاز، یعنی پانی سے جو پہلے شکلیں بنی ہے زندگی کی وہ جونک کی شکل میں بنی ہے۔ تو انسان اگر ابتدائی شکل میں جونک ہے تو یہ ٹھیک اس کی تخلیقی صلاحیت کے اعتبار سے یہی لفظ کے لیے پرفیکٹ ہے، نہ کہ سول شیپ علقہ۔ چوتھے ہفتے میں یہی مضغہ جو ہے، یہ جونک جس کو قرآن نے کہا ہے جونک، یہی لفظ جو ہے مضغہ کے بولا فخلقنا العلقۃ مضغۃ۔ مضغہ عربی میں کہتے ہیں گوشت کی اس بوٹی کو جو چبا لیں دانت سے، دانتوں کے نشان جس کے اوپر آ جائیں، چبانے سے دانتوں کے نشان جس پہ آ جائیں، تو یہی چیز جس کو کہا گیا ہے علقہ، یعنی یہ جونک کی شیپ جو بنتا ہے، یہی چوتھے ہفتے میں جا کے مضغہ بنتا ہے، چونکہ اس میں ریڑھ کی ہڈی کے مہرے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے جب اس علقہ میں بنتے ہیں اس جونک میں، تو ٹھیک مضغہ ہوتا ہے، یعنی چبائی ہوئی گوشت کی بوٹی ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں 3 پردوں میں بالکل ایگزیکٹ وہ لفظ بول دینا جس سے کہ تصویر کھنچ جائے اس پوزیشن کی، یہ صرف اس خدا کا کلام ہو سکتا ہے جو ماں کے پیٹ کی گہرائیوں تک کو پہچانتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، صرف اسی آیت کو پڑھ کر ڈاکٹر کیتھ مورے جو جینیٹک سائنس کے ماہر ہیں پیرس یونیورسٹی میں، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہندوستان میں بھی ہندوستان ٹائمز کے اندر جو ہے ان کا بیان شائع ہوا کہ قرآن نے یہاں جو لفظ بولا ہے، علقہ کا جو لفظ بولا ہے، یہ ایگزیکٹ بالکل جدید سائنس تحقیقات کے مطابق ہے۔ قرآن اسکورس اوور ماڈرن سائنس، ان کا باقاعدہ اسٹیٹمنٹ ہندوستان ٹائمز میں، انڈین ایکسپریس میں، انڈین اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا۔ پہلی وحی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ حضور اقدس اس تجربے سے آشنا نہیں تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے رسول اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے پیدا کیا، علق کی شکل میں اسے ڈیولپ کیا ہے۔ یہ خدا کا پیغام آپ نے سنا پہلی بار، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ وہ غار حرا میں، وہ جو 6 فٹ چوڑا اور 4 فٹ اونچا وہ غار ہے، 6 فٹ اونچا اور 4 فٹ چوڑا غار، جس میں حضور اقدس
سجدے کی حالت میں، دعاؤں کی حالت میں پیشانی ماتھا رکھے ہوئے زمین کے اوپر بندگان خدا کی رحمت کے لیے، ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے. کس طرح سے اس گناہ میں ڈوبی ہوئی زندگی کو نجات ملے، اپنے اللہ کے سامنے آنسوؤں سے رو رو کر گڑا کر مہینوں گزر گئے تھے آپ کو اسی طرح سے، مہینوں. اور آپ کی وفا شار بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ ان سنسان راتوں میں، ان گٹٹو اندھیروں کے اندر پیدل تنہا جا کر حضور اقدس علیہ السلام کو کھانے اور جو ضروریات زندگی پہنچاتی تھی. جناب جبکہ آپ عمر کا تفاوت آپ کو معلوم ہوگا، جناب خدیجہ کی عمر کا تفاوت، ان کی عمر 40 کے آس پاس ہے. اور اس وقت یہ ایریا جو آج غار ہرا کے ایریا ہے، مکے کے اندر ایکسٹینشن میں آ گیا ہے یہ، لیکن اس وقت شہر سے باہر تھا، 6-7 کلومیٹر دور. ان اندھیری راتوں میں اس کو طے کرنا، وہاں سے واپس آنا، وہ چیز پہنچانا، کتنی ہمت، کتنی جرت، کتنی وفا شاری کا طالب ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جناب خدیجہ پہنچاتی تھی. مہینوں گزرے ہیں حضور اقدس کو اس غار میں، مہینوں اپنے بندگان خدا کے لیے، ہدایت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. اس کے بعد جب یہ پیغام آپ کے پاس آیا، پہلا پیغام آپ نے سنا، اس تجربے سے آشنا نہیں تھے آپ کا دل حیرت، خوف سے اور ڈر سے بھر گیا، لبریز ہو گئے، کانپ گئے آپ، تھر تھرانے لگے آپ، ماتھے پہ پسینہ آ گیا آپ کے، شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے آپ کو. یہ کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ میں کوئی ذہنی انتشار کا مریض تو نہیں ہوں، مجھے کوئی ایسی یعنی اس دور میں جو تصور تھا جن آ جاتے ہیں، آسیب آ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات تو نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ زاہد کا تاریخ سناٹا، سنسان پہاڑ کی خاموش گپھا، آدھی رات کا وقت، گہرے اندھیرے چھائے ہوئے، اور اس کے اندر یہ خوفناک اور یہ روشنیاں پھیلتی ہوئی اور پہاڑیوں کو گنجارتی ہوئی یہ آواز، یہ حضور کے دل کو دھڑکا کے رہ گئی. یہ ساری صورتحال کانپنے لگے آپ. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے لست بقال، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یہ آپ نے کہا، لیکن اس ماحول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجربہ پہلا ہونے کی وجہ سے آپ ڈرتے ہوئے لڑتے ہوئے گفا سے باہر نکل کے آئے. آپ ماتھے پہ پسینہ آپ کے، کانپ رہے تھے آپ پورے. ابھی آپ پہاڑ کے بیچ میں تھے، تمام پہاڑیوں کی روشنیوں سے پھیلی ہوئی اور آواز گنجارتی ہوئی پہاڑیوں میں، سناٹا تاریک رات کا، اکیلے آپ شہر سے 6-7 کلومیٹر دور ان پہاڑیوں میں. نیچے آپ اترے تو آپ کو ایسا لگا کہ سارا دنیا، سارے زمین و آسمان، سارے آفاق، آسمان کے سارے کنارے روشنی سے بھر گئے. آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو آپ کا ایسا محسوس جیسے کوئی کہہ رہا ہے، محمد تم اللہ کے رسول ہو، میں جبرائیل ہوں، تم اللہ کے رسول ہو، میں جبرائیل ہوں، تم اللہ کے رسول ہو، میں جبرائیل ہوں. ایسی آواز آپ کو بار بار سنائی دی، آپ کو ایسا محسوس ہوا. لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے آپ، روب سے بھرپور آواز، چکا چوند کرنے والی روشنی، سناٹوں میں تڑپتی ہوئی ایک آواز. آسمان کی طرف آپ نے آنکھیں اٹھائیں تو ہر طرف جبریل افق کی وسعتوں میں پھیلے ہوئے آپ کو دکھائی دی. ادھر نظر اٹھاتے تھے تو تمام آسمان کی وسعتوں میں جبریل پھیلے ہوئے، پیچھے دیکھتے، دائیں دیکھتے، بائیں دیکھتے، ہر طرف جدھر بھی دیکھتے آپ کو یہ چہرہ نظر آتا، جبریل علیہ السلام کا. اور آپ ایک انسان کی شکل میں پیر جمائے فضاؤں میں کھڑے تھے. جناب جبریل علیہ السلام دونوں قدم آسمان کے کناروں میں جمے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، میں جبرائیل ہوں، تم اللہ کے رسول ہو، میں جبرائیل ہوں. یہ بار بار آپ کہہ رہے تھے. گمسم کھڑے رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ، سمجھ نہیں پائے صورتحال، کیا چیز ہے یہ، کیا واقعہ ہے، کیا ہوا. نہ آگے ہٹ رہے تھے آپ، نہ پیچھے ہٹ رہے تھے. کافی رات ہو گئی تھی. خدیجہ الکبریٰ جو ہے خیریت پوچھنے کے لیے قاصد بھیجتی تھی. اس دن بھی قاصد بھیجے تو دیکھا کہ حضور گپھاؤں میں خاموش کھڑے ہیں، گمسم، جیسے کچھ خبر نہیں ہے اپنی، اس طرح سے بالکل جیسے اپنے آپ میں نہیں ہیں آپ، ایسے خاموش کھڑے. تیز تیز چلتے ہوئے پھر آپ کو قاصدوں کے ساتھ جو ہے آپ تیز تیز چلتے ہوئے پہنچے اپنے مکان، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے اپنے مکان پر پہنچے. اس وقت تک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری عظیم ترین میری ذمہ داری سونپی ہے، اللہ کے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے واسطہ مجھے بنایا گیا ہے. ایک عظیم ذمہ داری، رسالت کا آخری چراغ میرے ہاتھ میں دیا گیا ہے. اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہنچ کے آپ تھرتھراتے ہوئے، کانپتے ہوئے آئے اور آپ نے کہا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ. حیران رہ گئی خدیجہ، کیا ہوا ہے نا ابو القاسم کو؟ یہ تو کبھی کسی ڈرتے نہیں تھے، ان میں کبھی خوف کی حالت طاری نہیں ہوتی تھی، انہیں تو بڑی سے بڑی طاقت بھی لرزا نہیں سکتی تھی، ڈرا نہیں سکتی تھی. یہ آدھی رات کے سناٹے میں آج کیا ہو گیا ہے؟
یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ بیچان ہو کیا کہ آج کوئی مرض تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، مجھے ڈر ہے اپنی جان کا، خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے اپنی جان کا، مجھے کوئی مرض تو لاحق نہیں ہو گیا ہے، مجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی ہے، مجھے کوئی آصف تو نہیں چمٹ گیا ہے، مجھے عجیب آوازیں سنائی دی ہیں، مجھے عجیب روشنیاں دکھائی دی ہیں، میں توجہ نہیں کر پا رہا ہوں ان کی وہ کیا چیز ہے۔ خدیجہ دیکھتی نہیں اپنے شوہر کو، 15 سال تک جانچا پرکھا تھا انہوں نے اس انسان کو، اندھیری رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، صبح کے سویروں میں، دنیا کا سب سے عظیم انسان تھا ان کا شوہر، کردار کی ہر کسوٹی پہ کس کے دیکھا تھا، بیواؤں کے کام آنے والے، یتیموں کا ہاتھ پکڑنے والے، سر پہ پلو ڈالنے والے، مسافروں کی خدمت کرنے والے، مہمان نواز، ہمیشہ سچ بات پہ اٹل رہنے والے، ہمیشہ سچائی کی خاطر اڑ جانے والے، جانتی تھی اپنے شوہر کے کردار کو، سورج کی طرح تابناک تھا ان کا کردار۔ جھوٹ جس شخص نے زندگی میں اپنے کسی معاملے میں نہ بولا ہو، وہ خدا کے معاملے میں اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ یہ سوال تھا خدیجہ کے ذہن میں۔ پاکیزہ اور معصوم ہم کے ماروں کا سہارا یہ شخص اللہ کے معاملے میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اور جس کی شان تدبر کا اعتراف اس کے دشمن کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے معاملے میں، ابھی پتھر حجر اسود رکھنے کے معاملے میں، جن کی تدبر اور جن کی شان کا اعتراف خود ان کو سارے عرب کے لوگوں نے کیا، ظاہر ہے ان کی عقل پر بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مستشرقین یہ سوال کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں کہ اس رات شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی دورہ پڑا تھا، شاید وہ سرا کا دورہ تھا، شاید وہ مرگی کا دورہ تھا۔ یہ مستشرقین سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، ایک اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی دنیا میں ذہنی مریض یا نفسیاتی مریض دنیا میں کردار کا اتنا عظیم انقلاب نہیں لا سکتا، نہ لایا ہے جو حضور اقدس علیہ السلام لائے ہیں، جنہوں نے اربوں انسانوں کی سیرت بدلی ہے۔ حضور ماڈل ہیں اسلامی معاشرے کا، مسلمانوں کی تہذیب کا، مسلمانوں کی ثقافت کا، تمام دنیا میں اس تہذیب کا جو اسلام کے حوالے سے جانی جاتی ہے۔ اصل میں یہ صرف ایک شخص کی تہذیب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے سینٹرل پوائنٹ، مرکزی نقطہ، انہی سے یہ تہذیب عکس کی گئی ہے، انہی کی اقدار، انہی کی ویلیوز ہیں، انہی کے جینے کا ڈھنگ ہے، انہی کا انداز ہے۔ ایک انسان جو ذہنی مریض ہو، وہ ساری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دے، ساری دنیا کو کردار کی دولت دے دے، کروڑوں انسانوں کا کردار تبدیل کر دے، ایک نئی ثقافت، ایک نئی تہذیب کو وجود میں لے آئے، پتہ نہیں کس طرح مان لیتے ہیں۔ اسلام دشمنی میں، رسول اللہ دشمنی میں اس نظریے کو پیش کر دیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں، یہ ممکن کس طرح سے؟ تو خدیجہ نے اپنے شوہر کے کردار کو پرکھا تھا، جانا تھا، پہچانا تھا۔ ابھی کچھ سال پہلے جب نکاح ہوا تھا ان کا، 15 برس پہلے، تو ابو طالب نے نکاح کے خطبے میں کہا تھا، نکاح خطبے میں ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ ان ابن اخی محمد رحمۃ اللہ لا یؤذن به رجل الا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا۔ اس شخص کا دنیا میں کسی شخص سے بھی اگر موازنہ کر لیا جائے، خطبہ نکاح میں کہا تھا ابو طالب نے، یقیناً یہ شرافت میں، عقل میں، تدبر میں، شان حلم میں اس سے بڑھا ہوا ہوگا۔ یہ جملہ کہا تھا۔ جانتی تھی یہ کہ میرا شوہر جو ہے دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، لیکن یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی دی ہیں، مجھے کچھ شکلیں دکھائی دی ہیں، مجھے کچھ روشنیاں دی ہیں۔ یہ خدا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ ذہنی اعتبار سے بیمار نہیں ہو سکتے۔ پکار اٹھیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا یا محمد یا ابو القاسم، کلا واللہ لا یحزنک اللہ ابدا یا محمد۔ ہرگز نہیں ہے ابو القاسم، خدا آپ کو کبھی کسی پریشانی میں نہیں ڈال سکتا، کیونکہ آپ تو بیواؤں کے سر پہ پلو ڈالنے والے ہیں، کیونکہ آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں، کیونکہ آپ تو کمزوروں کے لیے آس ہیں، امید ہیں، کیونکہ آپ کے در پر تو آنے والے مہمان واپس نہیں جاتے، کیونکہ آپ تو بندگان خدا کی ہدایت کے لیے رات رات بھر دعائیں مانگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اے ابو القاسم، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ذرا تصور تو کریں، تاریخ کے اس نازک مرحلے میں خدیجہ کی تسلی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ محمد رسول اللہ کی زندگی کا نازک ترین وقت تھا، وہ ایک ذہنی تذبذب کا شکار تھے، وہ ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار تھے وہ، اور تاریخ کے اس مرحلے میں خدیجہ الکبریٰ نے اسلامی تاریخ پر میں کہوں گا جو احسان کیا ہے، اسلامی تاریخ کبھی اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ یہ پہلا احسان ہے عورت کا جو اسلام نے اسلام کے اوپر کیا ہے۔ عورت نے، عورت کے ذات سے اسلام کی تاریخ کے کئی روشن کارنامے وابستہ ہیں۔
رسول اللہ کے اوپر سب سے پہلے اس نازک مرحلے میں تسلی دینے والی عورت، رسول اللہ کے اوپر سب سے پہلے لبیک کہنے والی، ایمان لانے والی عورت، رسول اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جان دینے والی عورت سمیہ، رسول اللہ کی راہ میں سب سے پہلے اپنا وطن چھوڑنے والی عورت رقیہ، سب کچھ یعنی ایک روشن تاریخ ہے اس معاملے میں۔ جناب خدیجہ کبریٰ نے یہ تسلیم کی اور محمد رسول اللہ کی سچائی کے سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی۔ تاریخ یقیناً خدیجہ کبریٰ کو یہ خراج عقیدت پیش کرے گی کہ تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی سب سے پہلی توفیق، کلام وحی کے سب سے پہلے الفاظ رسول خدا نے تمہیں سنائے، وحی کی پہلی آواز سب سے پہلے تمہارے کانوں میں گئی اور تمہیں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور تاریخ کے اس فیصلہ کن مرحلے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانے کی جو خدمت تم نے انجام دی، اسلامی تاریخ اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ آنے والے زمانے میں لاکھوں انسان تمہارے عظیم شوہر پہ ایمان لائیں گے، اربوں انسان کے در کی خاک بٹورنے کو اپنی سعادت کی معراج سمجھیں گے، نہ جانے کتنے کچ کلا، نہ جانے کتنے شہنشاہ ان کے کپڑوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، کروڑوں اربوں انسان، نہ جانے کتنے لوگ اس روشن قافلے میں شامل ہوں گے۔ لیکن اس نازک مرحلے پر یہ جو سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف تمہیں اللہ نے دیا ہے، اس شرف کو تم سے کوئی نہیں چھین پائے گا، کوئی خلیقہ اور سے نہیں چھین پائے گا۔ اب یہ خدا کا کرم تھا کہ خدیجہ کو خدا کو بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ عمر میں بہت بڑا فرق تھا، سماجی اسٹیٹس میں بہت بڑا فرق تھا، زندگی کے رشتے میں محمد رسول اللہ کے ساتھ تھیں، لیکن ایمان کا رشتہ جو ہی آیا محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑی ہو گئی، فوراً پیچھے کھڑی ہو گئی اور ان کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھنے کے بعد تصدیق کی۔ اللہ کے رسول کی عظمت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اس کی اپنی بیوی تھی۔ حالانکہ بیوی اپنے شوہر کی عظمت کبھی تسلیم نہیں کیا کرتی، کوئی بیوی۔ بھٹنا شاہ نے لکھا ہے اس بات کو، دنیا میں محمد رسول اللہ کی عظمت کے ثبوتوں میں ایک ثبوت لکھا ہے کہ ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی بیوی تھی، جس نے ان کے کردار کو ہر پہلو سے جانچا اور پرکھا تھا۔ ہر دن رات کے اجالوں میں، صبح کے سویروں میں بھیڑ بکری کی طرح بکتی تھی۔ ایک ایک آدمی کے 50-100 بیویاں ہوتی تھیں، گائے بھینسوں کی طرح رہتی تھی گھروں میں، کوئی سماجی حق نہیں تھا ان کا، کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا تھا ان سے، کاروبار میں، تجارت میں، کسی چیز میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ زندہ نہ بھی دفن کرتے تو زندہ رہتے ہوئے بھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے لوگ۔ ایسے ماحول میں یہ محمد رسول اللہ تمہاری جنس کو اٹھائیں گے، اس کا حق دلوائیں گے، اس کا احترام، اس کی عزت بحال کریں گے، لیکن ان ساری چیزوں کے نتیجے میں تم کہہ سکو گی کہ ہاں وہ جو ہمارے اوپر شرافت کی ردا اڑھانے کے لیے آئے تھے، وہ جو ہمیں حق دلانے کے لیے آئے تھے، وہ جو ہمیں زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھانے کے لیے آئے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہم ہی تھے۔ عورت فخر سے کہہ سکے گی اس بات کو قیامت تک جناب خدیجہ کبریٰ کے صدقے کے اندر۔ اب یہ وحی نازل ہوئی حضور اقدس وسلم کے اوپر اور خدیجہ کبریٰ لے گئیں اپنے چچا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس۔ توریت اور انجیل کے عالم، بہت بڑے عالم تھے۔ اس صورت واقعہ کیا ہے، یہ محمد رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ روشنی دیکھی ہے، میں نے کچھ آوازیں سنی ہیں، میں نے جبریل کا چہرہ دیکھا ہے اور اس طرح سے عجیب آوازیں مجھ کو سنائی دی ہیں، یہ کیا ہے، یہ صورتحال کیا ہے۔ ورقہ کے پاس لے گئے، بہت بڑے عالم تھے، پورا کیس سنا جناب ورقہ بن نوفل نے، پوری بات سنی، کراس کوشچنز کیے اور پھر کہا خدیجہ جو حالات یہ بتا رہے ہیں، جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے وہ بنی اسماعیل کا آخری پیغمبر جس کو پر خدا کی وحی نازل ہونا ہے اور جس کی بشارتیں تورات و انجیل میں موجود ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ رسول اللہ جب شام کے سفر پہ گئے تھے تو وہاں پر بحیرہ نے حضور اقدس کے چہرے پر تورات و انجیل کی نشانیاں دیکھی تھی، اور سب سے پہلے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہ ہوئی تھی ان پہ ایمان لانے کی سعادت حاصل کی تھی، اور کہا تھا ابو طالب کو گواہ بن کے کہ ابو طالب یہ بچہ تاریخ کی امانت ہے اور گواہ رہو کہ میں اس کو پر ایمان لاتا ہوں، اس کی عظمتوں کو تسلیم کرتا ہوں، انا اول المسلمین، سب سے پہلا مسلمان ہوں میں، حالانکہ یہ آج رسول نہیں ہے، لیکن جب بھی یہ رسول ہوگا میرا نام اس کے غلاموں میں تحریر کیا جائے، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ یہ بات کہی تھی، اسی بات کی تصدیق کی ورقہ بن نوفل نے اور کہا کہ جو بات ہے تم کہہ رہے ہو اور جو واقعات بتا رہے ہو
اور جو وحی کے الفاظ سنا رہے ہو یہ وہی فرشتہ اور یہ وہی پیغام ہے جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوا تھا. کوئی فرق نہیں, ایک ہی چراغ کی دو لو ہیں, ایک ہی چراغ کی دو روشنیاں ہیں, اس کے اندر کوئی فرق نہیں. جناب خلیل کبریٰ ایمان لائیں, حضور اقدس کی رسالت کو تسلیم کیا. اس کے بعد آپ کے آنگن میں رہنے والے جناب علی مرتضیٰ, جناب ابو طالب کے بیٹے, انہوں نے ایمان قبول کیا اور اسی روز عصر کی نماز جناب جبریل السلام کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور کی اقتداء میں ادا کی. اس طرح جناب علی مرتضیٰ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہیں حضور کی اقتداء میں سب سے پہلی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. یہ وہ اعزاز ہے جو صرف جناب علی ابن ابی طالب کو حاصل ہے, کسی کو بھی حاصل نہیں. جناب علی ابن ابی طالب کے بہت سے جو فضیلتیں ہیں ان میں ایک بہت سی فضیلت ایک یہ کہ انہوں نے زندگی میں کبھی شرک سے ان کا دامن آلودہ نہیں ہوا. انہوں نے کبھی کسی پتھر کے بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. انہوں نے کبھی غیر اللہ سے اپنی کوئی تمنا وابستہ نہیں کی. بچپن میں 9 سال کی عمر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آخری سانس تک اسی وفاداری کے ساتھ اپنی جان دی. زندگی کی پہلی سانس سے آخری سانس تک حالت ایمان میں بسر ہوئی. میرے خیال سے صحابہ کرام میں کم لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہوگی, کم لوگوں کو جو جناب علی مرتضیٰ کو حاصل ہوئی. اس کے بعد تو بہت سی سعادتیں ہیں. جناب فاطمہ کے شوہر بنے, حضور کی پیاری بیٹی کے شوہر بنے, اسی آنگن میں پلے جو جس میں جبریل وحی لے کے آتے تھے, اسی آنگن میں پلے, جناب فاطمہ کے ساتھ پلے. اور بہت سی فضائل جو میں آپ نے پچھلے جب سیریز شروع ہوئی تھی تو میں نے جناب علی مرتضیٰ کی بتائے تھے. ایک حبشی غلام جناب بلال امیہ کے غلام تھے, وہ ایمان لائے. ابوبکر صدیق جو آپ کے بچپن کے دوست تھے, میں نے آپ کو لوکیشن بتایا تھا کہ آپ کے گھر کے سامنے دار خزیمہ جس میں حضور اقدس وسلم پروکش تھے, رہائش فرما تھے جناب خدیجہ کے ساتھ, جو مکے کی سب سے اونچی حویلی تھی, اسی دار خزیمہ کے پیچھے جہاں ابو لہب کا گھر تھا ملا ہوا دیوار سے برابر, اور سامنے دروازے کے جناب ابوبکر صدیق کا گھر تھا. بچپن کے دوست تھے, 2 سال بڑے تھے حضور اقدس رضا تسلیم سے, عمر میں 2 سال بڑے تھے. سماجی اسٹیٹس بھی بلند تھا ان کا, یعنی عرب کے اندر کسی کی سماجی حیثیت کا تعین جناب ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے, یہ ان کی پوزیشن تھی. لیکن زندگی کے رشتے میں بھی اور سماجی اسٹیٹس میں بھی اور عمر کے اندر بھی حضور سے زیادہ ہوتے ہوئے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول ان کے سامنے آئے تو اس صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونا گوارا کر لیا. یعنی اپنے سارا سماجی اسٹیٹس اور سب چیز قربان کر دی. بچپن کا وہ رشتہ حضور اقدس پر ایمان لانے والوں میں اسلام مردوں میں پہلے مرد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عورتوں میں جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ, بچوں میں جناب علی مرتضیٰ اور غلاموں میں جناب بلال حبشی. یہ 4 ایمان, یہ 4 لوگ, یہ پہلی ٹیم ہے جو صرف چند روز کے اندر حضور اقدس علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئی. 4 یا 5 روز کے اندر یہ لوگ حضور اقدس کے اوپر ایمان لے آئے. کئی مہینے گزر گئے. اس وحی کے بعد اقرأ باسم ربک الذی خلق, اس وحی کے بعد جو پہلی وحی آئی اور برقہ بن نوفل کے پاس گئے اور یہ لوگ ایمان لائے, لیکن پھر کئی مہینے گزر گئے, کوئی وحی حضور اقدس علیہ السلام کے اوپر نہیں آئی, کوئی پیغام نہیں آیا, کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا, کوئی روشنی دکھائی نہیں دی, کوئی آواز سنائی نہیں دی. حضور اقدس علیہ السلام پریشان ہو گئے. آپ کو انتظار رہتا تھا کہ وہ اس دن جو واقعہ پیش آیا تھا کیا وہ دہرایا جائے گا, کیا وہ ریپیٹ ہوگا. اگر واقعی میں خدا کا رسول ہوں تو کیا خدا مجھے رسالت کی ذمہ داری دے گا, کیا میں اللہ کے بندوں تک اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچاؤں گا. اس انتظار میں آپ رہتے تھے, لیکن اس کے بعد تو کوئی نہیں. کئی مہینے گزر گئے, کوئی پیغام نہیں آیا. 6 مہینے گزر گئے, کوئی بات نہیں آئی حضور اقدس کے سامنے. تو حضور اقدس ٹوٹ گئے, ایک دم ٹوٹ گئے. کیا تھا اس دن جو ہوا تھا؟ کیا اگر میں اللہ کا پیغمبر تھا تو کیا اللہ مجھ سے روٹ گیا ہے؟ کیا خدا نے پیغمبری کی جو ذمہ داری رکھی تھی میرے پر, میں اس کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ کیا اللہ نے رسالت کا شرف مجھ سے چھین لیا ہے؟ کیا اللہ نے مجھے ٹھکرا دیا ہے؟ یہ سوال حضور کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اس دوران میرا دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھوں اور وہاں سے نیچے چھلانگ مار دوں. یعنی میں اپنی زندگی مجھے جو ہے وہ اجیرن لگتی تھی, زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا تھا. اسی حالت ذہن کی عجیب کیفیت ہو گئی. اس غم میں حضور چادر لپیٹ کے لیٹے رہتے تھے, چادر لپیٹ کر بالکل غم کی حالت میں, اور دل چاہتا تھا کہ پہاڑوں سے ٹکرا کے چور کر دیں. ایک لمبی رات کے بعد ایک چراغ ذرا دیر کو ٹمٹمایا اور پھر وہی اندھیرا, کوئی آس نہیں, کوئی امید نہیں. دل آپ کو بار بار فریاد کرتا
अल्लाह ताला के सामने बार बार दुआ करते थे कि परवरदिगार, मेरी आंखें तुझे नहीं देख सकती पर मेरा दिल तो तुझे पहचानता है। तूने जो पैगाम मुझे दिया था, जो उसे रूट क्यों गया मुझसे, मैं कहाँ जाऊं, किस दर पे जाऊं मैं? एक झलक दिखाकर अपनी सच्चाई की सहराओं में भटकने के लिए तूने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया मेरे रब? क्यों तन्हा छोड़ दिया तूने मुझे? बस इस गम में आप कंबल लपेटे हुए सिमटे सिमटे लेटे रहते थे। मुस्तकिल महीनों गुजर गए आपको इस तरह से, दिल में सी गम की घुटन लिए हुए आप एक रोज लेटे हुए थे। एक आसमान से आपको एक आवाज सुनाई दी, फिर एक आवाज फिर आपको सुनाई दी। सर उठाया तो वही फरिश्ता जो गारे हरा में आपको नजर आया था वो आपको फिर दिखाई दिया। वो फरिश्ता जो है करीब आया, तमाम ज़मीन आसमान में उफ़क़ में छाया हुआ था। दहशत ज़दा हो गए आप, तो फरिश्ते ने अल्लाह का कलाम आपको सुनाया। ये दूसरी वही थी जो आपके ऊपर नाजिल हुई। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। ये दूसरी वही थी जो ज़माने फ़तरत के बाद, एक तवील अरसे के बाद आपके ऊपर दोबारा नाज़िल हुई। या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल लपेटने वाले, फेंको कंबल, कुम खड़े हो जाओ, फ़अंज़िर और लोगों को आगाह कर दो, व रब्बक फ़कब्बिर और अपने परवरदिगार की बड़ाई का ऐलान कर दो। इस दुनिया में सारे झूठे हैं, इस दुनिया में सारी अजमतें बेअसल हैं, कोई बड़ा नहीं है इसमें। इस दुनिया के अंदर तकबीर और बड़ाई सिर्फ उस ज़ात पाक को ज़ेबा है। इसका अलल ऐलान है, दुनिया में ऐलान कर दो। रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर, और अपना किरदार पाकीज़ा रखो, अपना दामन अस्मत पाक रखो। वर्रुज्ज़ फ़हजुर, और हर गंदगी को झटक दो। कोई भी गंदगी, ख्यालात की, एतक़ादात की, तसव्वुरात की, नजरियात की, हर गंदगी को ठोकर मार दो। वला तमनुन तस्तक्सिर, और तुम्हारे रब ने तुम पर जो एहसान किया है, तुम जो कुछ भी खुदा की राह में करो और जो मुश्किलें उठाओ, उसका एहसान न जताओ, उस पर सब्र करो, सब्र करो। इस राह में आने वाली हर आजमाइश को सब्र करो। ला तमनुन तस्तक्सिर, जो कुछ भी तुम कर रहे हो राह खुदा में, और जो कुछ भी बीत जाए तुम्हारे ऊपर, सबको बर्दाश्त करो, जमे रहो, सब्र करो। ये वही नाजिल हुई हुज़ूर को 6 महीने के बाद। हुज़ूर को इत्मीनान हुआ, तो यह है वो जिम्मेदारी जो मेरा रब मुझे सौंपना चाहता है। मैं खुदा का पैगंबर तमाम दुनिया को परवरदिगार कायनात हिदायत की जिम्मेदारी सारे इंसानों तक पहुंचाने के लिए मुझे सौंप रहा है। ये उजाड़ ज़मीन जिसमें आद और समूद की कौमें गुजर गई हैं, जिसमें आद, अदन और यमन की तहजीबें सो रही हैं, जिसमें न जाने कितने ज़िले इलाही आए और चले गए, और न जाने कितनी सल्तनतें आईं और उजड़ गईं। यहाँ पर तख्त आए और बिछे और उठ गए, बिसातें लिपट गईं। ये मुल्क, ये आसपास, ये सरजमीन हिजाज, ये सरजमीन अरब, जहाँ तहजीब गहरी नींद सो रही है, जहाँ शराब, जिना, जुआ और बदकारी का दौर है, जहाँ लोग अपने सच्चे मालिक और अपने खालिक को भूल गए, जहाँ लोग रिश्तों का एहतराम भूल गए, जहाँ जिंदगी का मफहूम भूल गए लोग, इस माहौल में जहाँ इंसान इंसान को कत्ल करते हैं, जो यहूदी और ईसाइयों ने जहाँ मजहबी चौधराहट का जाल बिछा रखा है, झूठे आस्थाने हैं, झूठे स्थान सजे हुए हैं, जहाँ माशी मफादात के ऊपर मजहब को एक कारोबार बना दिया गया है, जहाँ फतवे सामान्य तिजारत बन गए हैं, जहाँ पर मजहबी चौधराहट, एक सड़ी हुई मजहबियत यहूदी और ईसाइयों की मौजूद है, और जहाँ कमजोर लोग कुव्वत वालों के आगे सजदरेज हैं, जहाँ बेवाएं अस्मत दरीदा हैं, जहाँ दोशीदाएं सरबरीदा हैं। इस माहौल में अल्लाह मुझे ये अजीम तरीन जिम्मेदारी दे रहा है, और इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए मेरे पास सिर्फ 4 आदमी, एक मर्द, एक औरत, एक बच्चा और एक गुलाम, इस पूरी कायनात को। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, आसमान की तरफ सर उठाया और चादर फेंकने और खड़े होने का फैसला करके आप मक्के की तरफ रवाना हो गए। अकेला मुझे उलटना है इस दुनिया को, इन 4 आदमियों को साथ लेकर, क्योंकि खुदा पूरी कायनात के लिए जिम्मेदारी मुझे दे रहा है। एक मर्द अबू बकर, एक औरत खदील कुबरा, एक बच्चा अली इब्न तालिब, एक गुलाम बिलाल हबशी। ये 4 आदमियों की टीम है, और ये सारी दुनिया है फसादात और जुल्म से भरपूर, और इससे मुझे टकराना है, और हर मुश्किल पे मुझे सब्र करना है। वला तमनुन तस्तक्सिर, हर गंदगी से अपना दामन पाक रखना है, अपने दामन अस्मत को पाकीज़ा रखना है। ये जिम्मेदारी खुदा मुझे सौंप रहा है। कितना बड़ा हौसला, कितना आसमान दिल, कितनी पहाड़ नफ्सियात चाहिए इस फैसले को निभाने के लिए, इसको उठाने के लिए। क्या अल्फाज हैं, कुम खड़े हो जाओ, फेंको चादर, या अय्युहल मुद्दस्सिर फेंको चादर,
क्या चादर लपेट के पड़ गए? खड़े हो जाओ, आगाह कर दो रब की बड़ाई का ऐलान, रब्बा का फकब्बिर। लोग समझते हैं कि अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ने का ऐलान कर दो, रब्बा का फकब्बिर ही नहीं, बस तस्बीह पे पढ़ा जाने पे हो गया अल्लाह बड़ा। दुनिया में और तहजीबों में बड़े हुए, तमद्दुन के उसूलों में बड़े, दुनिया में अफकार की दुनिया में दूसरे लोग बड़े, निजाम दूसरों का चले, सारे सिस्टम दूसरों के चले, और मैं खाली अल्लाह अकबर कह दूं तो अल्लाह मियां बड़ा हो जाए। ऐसे थोड़ी, तो बड़ा है ही, वो तो जमीन को बनाया है, उसने तो आसमान को बनाया है, उसने सितारों को बनाया है, उसने चांद को, उसने मुझे बनाया है, आपको बनाया है। उसको बड़ाई की सनद लेने के लिए मेरे और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये भी क्या बड़ाई है कि दुनिया में फरमान शैतान के चले जिंदगी के हर मामले में, और मैं तस्बीह के दाने पे बड़ा कर दूं उसको? ये नहीं कहा था अल्लाह के रसूल से, और कोई साबित भी नहीं कर सकता कि अल्लाह के रसूल ने ये वाली तस्बीह कभी पढ़ी हो जिंदगी में, या साहबे किराम ने पढ़ी हो। कोई साबित करे तो मैं चाहूंगा कि बताए ये वाली तो नहीं पढ़ी आपने। तकब्बिर का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह अकबर कहो, तकब्बिर का मतलब है अल्लाह को, अल्लाह ही बड़ा हो, अल्लाह ही का झंडा सबसे ऊंचा हो, अल्लाह ही का बैनर सबसे बुलंद हो, अल्लाह ही का निज़ाम सबसे गालिब हो, अल्लाह ही की बात सबसे ऊंची हो। और रब्बा का फकब्बिर, ये झूठे समाजी सिस्टम, ये झूठे उसूल ये दुनिया ने फैला रखे हैं, ये सब अल्लाह के आगे सरनिगू हो जाएं, क्योंकि खुदा किसी के आगे नहीं झुकता, उसका दीन भी किसी के आगे न झुके। और रब्बा का फकब्बिर, ये खुदा जलाल का दीन है। सिर्फ ये मतलब था रब्बा का फकब्बिर का, और इसलिए उस जिम्मेदारी का एहसास किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसलिए कहा कि ये कौले सकील है। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिल क़ुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। ए रसूल, हमने तुम्हारे पर एक बड़ा भारी बोझ डाल दिया है, बड़ा भारी बोझ है। कौले सकील, ये वो बात, भारी बात जिसको दुनिया बर्दाश्त न कर पाएगी, लेकिन इसको आपको सुनाना है, दुनिया के सामने फैलाना है। ये चीज जो है, आप उसके बाद आप एक धुन लग गई, वही आने का सिलसिला शुरू हो गया, इस पैगाम को फैलाने का, अल्लाह की बड़ाई का ऐलान करने का, अल्लाह के आगे सजदरेज होने का। ये अलग एक धुन लग गई आपको। जो शख्स भी आपको मिलता समझदार, आप उसको ये बात समझाते, आप इस्लाम का पैगाम उसको देते, आपके दोस्त, आपके खानदान वाले आपका मजाक उड़ाते। वही लोग जो कल तक आपकी राह में आके बिछाते थे, वही लोग आपको वो धूल फेंकने लगे। वही जो कल अपने थे, जिनकी आंखें मेहर मोहब्बत से भरपूर थी, उनकी आंखों का सारा पानी मर गया। सारे रिश्ते, कुरान में कहा गया कि ये लोग तो रिश्तों का एहतराम भी नहीं जानते। अल्लज़ीना यानी इसकी शिकायत की गई है कि ये लोग उस रिश्ते को भी कांटे दे रहे हैं जो अल्लाह के रसूल से कायम था। वही आंखें जो मोहब्बत के फूल बरसाती थी, अब कांटे पे खिलने लगी। वही लोग अल्लाह के रसूल की राहों में। सारी दुनिया मुझसे रूठ गई है। रसूल हम सोचते थे क्या बजे तक टाइम है मेरे पास, कब तक, तो सारी दुनिया मुझसे रूठ गई। अल्लाह के रसूल सोचते थे क्या मेरा अल्लाह भी मुझसे रूठ गया है, क्या वो भी मेरे साथ नहीं है? दुनिया तो मेरे साथ नहीं है, मेरे अपने, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे रिश्तेदार, वो जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा, वो गलियां जिनमें लौट लौट के मैं बड़ा हुआ, वो सौंधी मिट्टी की महक, जिस सरजमी से की ना मेहरबानी का एहसास, अपने दोस्तों की बेवफाइयों का एहसास, अपने रिश्तेदारों की जुल्म सितम का एहसास मेरे दिल को तोड़े दे रहा है। मेरे खुदा ने मुझे थपका है, मेरे बेकरार दिल को थपका है। और ये आयतें नाजिल हुई हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअग़ना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। वद्दुहा, चढ़ते हुए दिन की कसम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जाती हुई रात की कसम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात जब छा जाए उसकी कसम है। हर रात जब छाती है उसके बाद एक सुबह भी तो होती है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, वो रात जो छा जाए उसकी कसम खा के कहता हूँ, मगर वो दिन जो फैल जाए मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, यकीन करो तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, वो तुमसे बेवफा नहीं हुआ। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और यकीन रखो है मोहम्मद तुम्हारा अंजाम तुम्हारे आगाज से बहुत बेहतर है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला,
वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, और तुम्हारा रब तो तुम्हें वो कुछ अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे रसूल। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, क्या ऐसा न था कि तुम यतीम थे तो खुदा ने तुम्हें सहारा दिया। वजदका ज़ालन फ़हदा, क्या ऐसा न था कि तुम हक की तलाश में सरगर्दा थे तो खुदा ने तुम्हें राह हक दी। वजदका आइलन फ़अग़ना, क्या ऐसा न था कि तुम्हारे पास माल दौलत न था तो खुदा ने तुम्हें सब कुछ माल दौलत अता कर दिया खदीजा के सदक़े में। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, इस एहसान का शुक्र यह है रसूल कि तुम किसी यतीम को तुम भी कभी ना झिड़कना। व अम्मा साइला फला तनहर, किसी मांगने वाले को कभी मायूस न करना। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और तुम्हारे रब का जो एहसान तुम्हारे ऊपर है उसका एतराफ़ करते रहना, उसका एतराफ़ करते रहना। ये आयतें नाजिल हुई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और फरमाते रसूल ऐसा लगा जैसे किसी ने बेकरार दिल को थपक दिया हो। आप सारी मुखालफतों, सारी दुश्मनियों के मुकाबले में एक कोहे गरम बन के खड़े हो गए फिर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के मुकाबले में। इसके बाद तो फिर कुरान की आयत बारिश की तरह उतरने लगी, लोगों को आप अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, कुरान शरीफ की आयतें सुनाते रहे, खुदा के हुक्म बताते रहे, खामोशी के साथ इस्लाम फैलता रहा। 1 2 3 इसे कर करके 30-35 लोग मुसलमान हुए। तो अरकम एक जोशीले नौजवान जो मुसलमान हुए, कोहे सफा के दामन में उनका मकान था, आम रास्ते से अलग, खाने काबा साफ दिखाई देता था उस घर से। उस घर को इस्लाम का मरकज बनाने के लिए अरकम ने हुजूर अक़दस की खिदमत पेश कर दिया। ये छुपी छुपी सहमी सहमी जिंदगी, ये अल्लाह का नाम लेने के जुर्म में हम बुलंद आवाज से खुदा की बड़ाई का ऐलान भी नहीं कर सकते, हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते खाने काबा में जाकर, हमारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, अपने रब की बड़ाई का ऐलान नहीं कर सकते। तो अरकम का घर पेश हो गया। अरकम इस्लाम का पहला ट्रेनिंग सेंटर, इस्लाम की पहली दरसगाह, इस्लाम का पहला मदरसा बना अरकम का घर, दार अरकम। और वहां पर मुसलमान जितने भी इकट्ठा हुए थे वहां जाकर इकट्ठा हुए, जो कुरान के अहकाम सीखते, इस्लाम की तालीमात जब तक नाज़िल हुई सीखते, और हुज़ूर उसकी इक़दाम में नमाज पढ़ते, और इस तरह धीरे धीरे अरकम का घर इस्लाम का मरकज़ बनता चला गया। और ये अजीब तारीख़ के दिन थे इस्लाम के, बड़े मुश्किल, हुज़ूर सड़कों पर फिरकर इस्लाम को फैलाते, और शाम को लौट के आते तो आपके माथे के ऊपर, आपके चेहरे में, आपके बालों में मट्टी धूल भरी हुई होती, गिलाज़तें भरी होती हैं आपके ऊपर, लोग आप पे ऊपर कांटे फेंकते थे, लोग आपको दीवाना मजनून कहते थे कई बार। लेकिन इन मुश्किलों के अंदर कौन था घर में? रसूल सल्लल्लाहु जब भी आते थे घर में, शाम के एक रोज आए थके हारे, तो वही फातिमा नन्ही बच्ची घर में, वही एक सहारा और कोई नहीं। नन्ही बच्ची फातिमा आई, आपने कहा फातिमा पानी लाओ, मेरे हाथ धुलाओ, मेरे बाल धुलाओ, मेरे चेहरा धुलाओ। मट्टी में, धूल में, कीचड़ में सना ये चेहरा, दिन भर की थकान और नकाह से भरपूर ही चेहरा, बंदगान खुदा की हिदायत के लिए सरशार और बेकरार ये चेहरा। फातिमा की आंख में आंसू भर आए, क्या है कसूर मेरे वालिद का? अल्लाह की तरफ बुलाना कि जैसे डाकू के साथ कसूर किया जाता है ऐसा। आंखों से आंसू टपकने लगे। रसूल खुदा सल्लम ने चौंक के देखा, आंसू गिरे तो क्या बात है बेटी, रोती क्यों है, रोती क्यों है बेटी? कहने लगे मैं आपका हाल देख के रो रही हूँ, आप सच्चाई की तरफ बुलाते हैं लोगों को, लोग आपके साथ ये सलूक करते हैं, मट्टी कूड़ा कीचड़ फेंकते हैं आपके ऊपर, गिलाज़तें फेंकते हैं आपके ऊपर, आपका हाल देख के रोती हूं मैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाया कि ना रो मेरी बेटी, ना ना रो नहीं, रो नहीं, अल्लाह तेरे बाप को ज़ाहिर नहीं करेगा। ये मिशन, ये पैगाम जो लेके मैं खड़ा हुआ हूं, ये तो कामयाब होगा, ये कामयाब होगा। हालात हैं, गुजर जाएंगे, धूप छांव है, आती है जिंदगी में, रो नहीं बेटी, कभी नहीं, तू पूरा भरोसा रख अपना रब के ऊपर। फातिमा को मैं कभी सोचता हूँ, फातिमा तो फातिमा है, रसूल की बेटी, किन हालात में पहले दिन से करबा यानी काबे में, दार अरकम में अपने बाप के, अपने घर में दार खुज़ैमा में अपने बाप के जख्म धोए, अपने बाप की मट्टी कीचड़ धोई, और वहां से लेकर हर दौर में, हर वक्त अजमत, कोई जवाब नहीं फातिमा का। मट्टी कीचड़ धोने वाली वो फातिमा, जख्मों को धोने वाली वो फातिमा, और ऊंट की ओज रसूलुल्लाह के कांधे पर रखी उसको फेंकने वाली, वो सारे मुशरिकीन मक्का के सरदारों से दो बदो लड़ने वाली फातिमा, और वही शहजादी जिसने काबे में अपने बाप के जख्म धोए, उसी ने करबला में अपने बेटों के जख्म खाए। बनी उमैया की तलवारों ने उसके बेटों के जख्म, दिल छेद दिए अपने सीनों से, उन नेज़ों से कुछ लोगों ने बनी उमैया के। और आज भी मैं तो कहता हूं कि आज भी फातिमा, उसकी औलाद और उससे मोहब्बत करने वालों का दिल छेदते हैं वो लोग आज भी। फातिमा तो आज भी करबला में है, तो आज भी करबला में है।
کہ آج بھی اس کی اولاد کو، اس کے اہل بیت کو، اس کے خاندان والوں پہ نازیبہ الفاظ لگا کر، وہ شیر بچوں کی ماں، حسن حسین کی ماں، اسلام کی عظمت کے نشان تھے، جو جن کے صدقے میں اسلام کی آبرو زندہ ہے، ان کے اوپر تمے خلافت کے، ان کے اوپر اس بات کے کہ وہ حکومت کے لالچی تھے، کہ فاطمہ کی گود گندی تھی، وہ جس سے اپنے باپ کے گندے بال دھلائے، کیچڑ دھلائی، اس کی گود اتنی گندی تھی کہ اس میں پلنے والے شیر بچے جو ہے خلافت اور حکومت کے حریص تھے. یہ جتنا بڑا زخم اس کعبے میں یا اس کربلا میں حسین اور حسن کو اور فاطمہ کے بچوں کو لگا، اس سے کم زخم نہیں ہے، اس سے کم زخم نہیں ہے جو آج بھی میں تو کہتا ہوں فاطمہ کربلا میں. واخر دعوانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.